تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں نے ہر اس دور میں ترقی کی ہے یا ہر اس شخص کے وجود سے امت کو فیض ملا ہے جس میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی، محبت بھی عمل بھی۔ حضور کی محبت بھی دل میں ہو، حضور کی تعلیمات پر عمل بھی۔ اگر محبت ہو اور تعلیمات پر عمل نہ ہو، باب حضور مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے، میرا ایمان ہے اس محبت کا فائدہ ہے، عمل نہیں ہے، اگرچہ بندہ گناہگار ہے لیکن حضور کی محبت فائدہ دے گی۔ لیکن اگر محبت کے ساتھ عمل ہو، اس سے حضور جتنے خوش ہوں گے، وہ مقصد ہے نزول قرآن کا۔ حضرت آقا صاحب کے پاس صرف محبت تھی یا عمل بھی تھا؟ دونوں چیزیں، محبت بھی عمل بھی۔ حضرت خواجہ اجمیری، ان کی محبت بھی کمال درجے پر ہے، تقویٰ بھی کمال درجے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، ان کے دل میں محبت رسول بھی کمال درجے پر ہے، تقویٰ بھی کمال درجے پر۔ اپنے پیروں میں سے کسی کا نام لے لیں، ہم جن ہستیوں کے مرید ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، کسی خانقاہے کی ہستی کا نام لیں، وہاں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، محبت بھی اور آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے یا حضور کو راضی کرنے کے لیے؟ حضور کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر مزاج نبوت سے آشنا تو ہونا چاہیے کہ نبی کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب مزاج نبوت سے آشنائی ہوگی پھر حضور کو راضی کرنا آسان ہوگا۔ ایک ہے اپنی مرضی سے محبت کرنا، ایک ہے محبوب کی مرضی کے مطابق محبت کرنا۔ مزاج نبوت سے آشنا ہوں گے تو پھر حضور کو راضی کرنا